نعرہ لگاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ آج لوگوں کو جھنڈے پر اعتراض ہوتا ہے، آج لوگوں کو مصطفیٰ کے میلاد پر اعتراض ہوتا ہے، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں جیسے ہی 12ویں کا چاند نظر آتا ہے چاروں طرف سے آوازیں اٹھنی شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے جھنڈا لگانا بدعت ہے، کوئی کہتا ہے کہ سجاوٹ کرنا شرک ہے، کوئی کہتا ہے مصطفیٰ کا میلاد سجانا شرک ہے۔ یاد رکھیے گا وہ سوال کرتے ہیں، سوال یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے تو ان کے 2 عیدیں دی تھی مگر یہ تیسری عید کیوں مناتے ہیں؟ اللہ نے تو 2 عیدیں دی تھی، ایک عید کو عید الفطر کہا جاتا ہے، دوسری عید کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، مگر سنیوں میں عجیب معاملہ ہے کہ یہ تیسری عید عید میلاد النبی بھی منایا کرتے ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں کیا یہ ذاتی مکہ سے لائے ہو، کیا یہ ذاتی مکہ سے لائے ہو یا پھر کسی کی دکان سے لائے ہو؟ تم کو تو دی تھی خدا نے 2 عیدیں، یہ تیسری عید کہاں سے لائے ہو؟ یہ سوال رہا جماعت والوں کا، اونچے پجامے والوں کا، 6 نمبر 30 والوں کا، نا وہ سوال ذہن میں رکھیں کیا یہ ذاتی مکہ سے لائے ہو یا پھر کسی کی دکان سے لائے ہو؟ تم کو تو دی تھی خدا نے 2 عیدیں، یہ تیسری عید کہاں سے لائے ہو؟ اب سنی اس کا جواب دیتے ہیں رحمت عالمی سے لائے ہیں، رحمت عالمی سے لائے ہیں، لا مکہ کے مکی سے لائے ہیں، جن کے صدقے میں ملی ہیں 2 عیدیں، یہ تیسری عید بھی ہم وہی سے لائے ہیں۔ جن کے صدقے میں ملی ہیں 2 عیدیں، یہ تیسری عید بھی ہم وہی سے لائے ہیں، یہ تیسری عید بھی ہم وہی سے لائے ہیں۔ پرہیزگار بھی ہیں گناہگار بھی ہیں یہاں، پرہیزگار بھی ہیں گناہگار بھی ہیں یہاں، جنت کسے ملے گی یہ اندر کی بات ہے، تو کیسے جان سکے گا آقا کا مرتبہ؟ اے ابو جہل تیری عقل سے باہر کی بات ہے، اے ابو جہل تیری عقل سے باہر کی بات ہے، ابو جہل کے جیسا کوئی کمینہ ہو نہیں سکتا، نبی کہتے جسے جھوٹا وہ سچا ہو نہیں سکتا۔ مکی درود پاک پڑھنا بھول جائے تو زمانے کا کوئی بھی شہد میٹھا ہو نہیں سکتا، مکی درود پاک پڑھنا بھول جائے تو زمانے کا کوئی بھی شہد میٹھا ہو نہیں سکتا۔ تسلی تو مل جاتی ہے پر دھڑکن نہیں جاتی، تسلی تو مل جاتی ہے پر دھڑکن نہیں جاتی، نظر ابو جہل آ جائے تو الجھن نہیں جاتی، انہیں تم لاکھ سمجھاؤ مگر پھر بھی نہ مانیں گے۔ یہ رسی چل تو جاتی ہے پر ایٹھن نہیں جاتی، یہ رسی چل تو جاتی ہے پر ایٹھن نہیں جاتی، یہ رسی چل تو جاتی ہے پر ایٹھن نہیں جاتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی ماتھے کی نگاہوں سے منبر نور کی رحل پر ہندوستان کا وہ عظیم شاعر شاہکار ترنم کوتی چمنستان رضا مداح رسول مداح خیر الانام بھائی محترم اعظم اقبال رامپوری کے پیکر میں منبر نور کی رحل پر تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ یہ وہ عظیم شاعر ہیں جو بڑے بڑے جلسوں کی کامیابی کی ریڑھ کی ہڈی بنا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں مداح رسول مداح خیر الانام بھائی محترم نور الدین منظر صاحب قبلہ جو شاعر ہیں اور لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، سبحان اللہ۔ دونوں شاعر آپ حضرت کا دیدار کریں، مداح رسول اعظم اقبال رامپوری اور شاعر اسلام نور الدین منظر صاحب قبلہ منبر نور کی رحل پر تشریف فرما ہو چکے ہیں، اور یاد رکھو کہ نور الدین منظر صاحب قبلہ کا آنا بتا رہا ہے کہ اب سید صاحب قبلہ بہت جلدی آنے والے ہیں، اب بہت جلدی آنے والے ہیں۔ اب لیجئے بہت تیزی کے ساتھ میں ہندوستان کے اسی معتبر شاعر کی بارگاہ میں عریضہ خطابت پیش کرتا ہوں کہ شہرت نے جس کے قدموں کو چوما ہے، عزت اور مقبولیت جس کے ہونٹوں پر گلاب کی طرح کھلتی ہوئی نظر آتی ہے، منبع علم و حکم و حسن جود و کرم صاحب مراتب کثیرہ مداح رسول اعظم اقبال رامپوری کی بارگاہ میں کہ مائک پر تشریف لائیں، اپنی بہترین آواز کے ساتھ میں ہم سب سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آنے سے پہلے آپ آگے سے لے کے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک سارا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور حاضر ہونے کا ثبوت دیں، محبت سے بولیں سبحان اللہ، اور محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ ایک شعر پڑھتا ہوں کہ ہمیشہ زیر ہوتے ہو، ہمیشہ زیر ہوتے ہو، زبر ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر اس شعر پر آپ نہیں بولے تو میں جانے کو چلا تو جاؤں گا مگر پھر راستے مجھے افسوس ہوگا، ہے نا؟ کیونکہ رسول پور میں یہ وہ رسول پور ہے کہ میں پہلی مرتبہ نہیں آیا ہوں، میں ہر سال آتا ہوں، آپ مجھ کو جانتے ہیں،
یہ شعر جہاں جہاں پڑھا گیا ہے الحمدللہ مجمع سے کھڑے ہو کر کے لوگوں نے اس کا استقبال کیا ہے، نعرہ لگایا ہے۔ دیکھتا ہوں کہ یہ آگے سے لے کے پیچھے تک کون ہے عاشق رسول جو اس شعر کو سننے کے بعد میں کھڑا ہو کر کے نعرہ لگائے گا کہ ہمیشہ زیر ہوتے ہو صبر ہوتے تو کیا ہوتا، ہمیشہ زیر ہوتے ہو صبر ہوتے تو کیا ہوتا، غلام حضرت خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا، ہمیشہ زیر ہوتے ہو صبر ہوتے تو کیا ہوتا، غلام حضرت خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا، اور جلوس 12ویں پہ ظالموں انگلی اٹھاتے ہو، جلوس 12ویں پہ ظالموں انگلی اٹھاتے ہو، اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا۔ دس کے تو دس کے سو کے بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہرے ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ شاید صاحب کہہ رہے کہ دوبارہ پڑھ دیا جائے، کیا آپ سننا چاہتے ہیں؟ بولے بولے سبحان اللہ۔ کہ ہمیشہ زیر ہوتے ہو، ہمیشہ زیر ہوتے ہو صبر ہوتے تو کیا ہوتا، ہمیشہ زیر ہوتے ہو صبر ہوتے تو کیا ہوتا، غلام حضرت خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا، اور جلوس 12ویں پہ ظالموں انگلی اٹھاتے ہو، جلوس 12ویں پہ ظالموں انگلی اٹھاتے ہو، اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا، اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا، اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا۔ اور میرے نبی کی شان دیکھنا چاہتا ہے تو سن کہ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے۔ ہمیشہ زیر ہوتے ہو صبر ہوتے تو کیا ہوتا، غلام حضرت خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا، جلوس 12ویں پہ ظالموں انگلی اٹھاتے ہو، اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا۔ اس شعر کو ذہن میں رکھے تب شعر سنے گا، اللہ اکبر۔ شعر کو آپ سنیں گے، آپ یہاں سے اپنی دل کی تختی پر نوٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ شعر ہی کچھ ایسا ہے کہ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے، سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے، جن کے لیے خود کعبہ جھکا ہے سوچ محمد کیسے ہے، سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے۔ اگر امام بولتے تو مقتدی بولتے دعاؤں کا طالب ہے کہ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے، جن کے لیے خود کعبہ جھکا ہے سوچ محمد کیسے ہے، اور چاند سے جب جب چاہا کھیلا، جب چاہا تب توڑ دیا، توڑ کے اس کو پھر سے جوڑ دیا، سوچ محمد کیسے ہے۔ چاند سے جب جب چاہا کھیلا، جب چاہا تب توڑ دیا، توڑ کے اس کو پھر سے جوڑ دیا، سوچ محمد کیسے ہے۔ رب نے تو محبوب کہا ہے، طٰہٰ اور یاسین کہا ہے، ان کے جیسا کوئی نہ آیا سوچ محمد کیسے ہے، ان کے جیسا کوئی نہ آیا سوچ محمد کیسے ہے۔ اب لیجئے بہت تیزی کے ساتھ میں تشریف لارے شاہکار ترنم طوطی چمنستان رضا، مداح رسول مداح خیر الانام بھائی محترم اعظم اقبال رامپوری۔ اب آگے سے لے کے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک سارا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، آنے والے عظیم شاعر کا استقبالیہ نعرہ لگائے، محبت سے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر۔ پردیس میں رہ کر برابر یاد آتا ہے، وہ گھر ٹوٹا ہوا شہید بہت یاد آتا ہے، تم لاکھوں کروڑوں ہو کر بھی ہمت ہار بیٹھے ہو، مجھے وہ 313 کا لشکر یاد آتا ہے، میری مظلومیت کا خون پتھر سے نکلتا ہے، مگر دنیا سمجھتی ہے میرے سر سے نکلتا ہے، میری مظلومیت کا خون پتھر سے نکلتا ہے، مگر دنیا سمجھتی ہے میرے سر سے نکلتا ہے، یہ بات سچ ہے کہ چار پائی سانپ سے محفوظ رکھتی ہے، مگر جب وقت آ جائے تو چھپر سے نکلتا ہے۔ استقبالیہ نعرہ لگائے، محبت سے نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان سرکار مدینہ، شاعر اسلام اعظم اقبال رامپوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔
رسالت، میرے نبی کے امت والوں ذرا آنکھیں کھولو، آپس میں بھائی بھائی ہو، محبت سے بولو، ہر نعت کا نعت محنت سے پڑھتا ہے، تم پر یہ ضروری ہے سبحان اللہ بولو۔